السلام کے ویورز، آج کی رات کس قدر مقدس، برکتوں اور رحمتوں والی رات۔ افسوس کا مقام، آج کی رات بھی 4 ویورز کے فون آئے طلاق کے مسئلے کے بارے میں۔ سب نے یہ کہا کہ سورج گرہن لگ رہا ہے، بڑا خطرناک ہے، اس میں سنا کام جلدی ہو جائے گا۔ میں مانتا ہوں کہ سورج گرہن بہت خطرناک، نیٹ پہ تو بہت کچھ میں نے پڑھا ہے، اللہ رحم و کرم کرے۔ قیامت نزدیک ہے، خیر قیامت کب آئے گی تو اللہ کو پتہ ہے۔ رو کے اندھیرا چھا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بھائی کیا ہوگا بہتر اللہ بہتر جانتا ہے۔ سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ اندھیرا کوئی نہیں چھائے گا، 2-3 منٹ کی روشنی سے شاید غائب ہو۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو گرہن لگ رہا ہے واقعی بہت خطرناک ہے۔ دنیا کا نظام چینج ہونے والا ہے۔ بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے، عبادت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے تنگ ہے، طلاق لینا چاہتا ہے کہ حق میں نہ دینا پڑے، بیوی خود ہی طلاق لے لے، یا بیوی اپنے شوہر سے تنگ ہیں، چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے شوہر ہمیں چھوڑ دے، طلاق دے دے۔ کچھ لوگ کتابوں سے عملہ ڈھونڈ کے کرتے ہیں، کچھ لوگ میرے جیسے جعلی عاملوں سے، میں اپنے آپ کو جعلی کہتا ہوں بھائی، جعلی عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، روپے کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی لٹا بیٹھتے ہیں۔ میری ہاتھ جوڑ کے ہر شادی شدہ بندے بندی سے درخواست ہے، مہربانی فرما کر کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، بچوں کے لیے کمپرومائز کر لیں، خدا کا واسطہ بچوں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کر لیں، ورنہ بچوں کی زندگی تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ شوہر حضرات اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ گھر کا ماحول کیسا ہے، یا ان کی وجہ سے ان کی بیگم کس حد تک دل برداشتہ ہے کہ جان چھڑانا چاہتی ہے۔ شوہر حضرات سے اسپیشل درخواست ہے، اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کریں، یہ نہ ہو ان سے جان چھڑانے کی خاطر ان کی بیگمات جعلی عاملوں کے ہتھے چڑھ جائیں، آپ کی محنت کی کمائی بھی عاملوں کے جعلی عاملوں کے حوالے کر دیں، اور ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی ان کے حوالے کر کے آ جائیں۔ کیونکہ پاکستان میں تقریباً 98% لوگ جعلی ہیں۔ نیٹ کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، فلانے صاحب نے اتنے لیے، کام ٹکے کا نہیں ہوا۔ فیس بک پر 98% لوگ جعلی ہیں، فیک ہیں، کتابوں سے عملیات دیکھ کر فیس بک پہ یوٹیوب پہ پیش کرتے ہیں۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت بڑے عامل ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اور کسی کتاب سے خود تو عمل کرنے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں، خواتین خاص طور پر، کیونکہ کتابوں میں، پوری کتاب میں 230 پیج کی کتاب ہوتی ہے، بمشکل 1 یا 2 عمل صحیح ہوتے ہیں، باقی ٹوٹل کتاب بکواس ہوتی ہے۔ فیس بک کے عامل بھی یا یوٹیوب کے عامل بھی، ان کو بھی نہیں پتہ کہ کون سا عمل بہتر ہوگا۔
عام بندے کو ساتھ کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، کس وقت کون سا عمل کرنا کچھ نہیں پتہ ہوتا، عمل تو کامیاب نہیں ہوتا، اس کے علاوہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں بے چینی بے سکونی پیدا کر لیتا ہے۔ نامکمل عمل کوئی کیا جائے تو رجت ہو جاتی ہے، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، رزق روزی میں بے برکتی یا ختم ہو جاتا ہے، گھر پہ لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ میں شوہر حضرات سے درخواست کر چکا ہوں، گھر کا ماحول ٹھیک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خواتین سے بھی درخواست ہے میری، اتنے عرصہ آپ نے سمجھوتے اس کی زندگی گزاری ہے، پتہ ہی ہے باقی کی زندگی کتنی ہے، بہتر ہے کہ سمجھوتا کر لیا جائے، کسی کے کہنے میں آ کر اپنے شوہر سے طلاق نہ لی جائے۔ ٹھیک ہے ان کا کوئی چاہنے والا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، طلاق لے بھی لی، لیکن وہ عزت نہیں ہوتی جو کماری لڑکی کی ہوتی ہے، کہ یوزڈ چیز کو استعمال کرنے سے دل میں بے اطمینانی ہی ہوتی ہے۔ آپ کا دوسرا محبوب یا دوسرا شوہر پہلے شوہر ہی کا تذکرہ کرے گا، ہم بستری کا تذکرہ کرے گا، وہ کیسے کرتا تھا، وہ کیسے کرتا تھا۔ بہر خاتون کی زندگی زیادہ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے اگر طلاق لے کے کسی اور سے شادی کرتی ہے تو۔ سورج گرہن آ رہا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور کا نفل نماز ادا کریں، اس کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، اللہ سے رو رو کے التجا کر کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ آج کی رات بھی بہت برکت والی رات ہے، آج کی رات بھی دعا کی جائے کہ ان کا شوہر سدھر جائے، یا شوہر حضرات دعا کریں کہ ان کی بیوی سدھر جائے، اللہ ضرور دعا قبول کرے گا۔ آج کی رات بہت عظیم رات ہے۔ میرے ویڈیو بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آج بھی 4 کالیں آئیں، بجائے عبادت کرنے کے طلاق کا مسئلہ لے کر بیٹھ گئے۔ خواتین رو رہی ہیں کہ ان کے شوہر بے حد ظلم و ستم کرتے ہیں، جینا مشکل کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک مرد صاحب نے بھی اپنی بیوی کے بہت رونے روئے۔ سب کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ سورج گرہن آ رہا ہے، جیسا میں نے کہا کہ دور کا نفل نماز ادا کریں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، عمل کرنا چاہے۔ میں اپنے لاسٹ ایئر کی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، قل اللہ احد پوری۔ یہ محبت کے کاموں کے لیے بے حد زبردست ہے۔ 313 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ۔ پھر آپ کے خاندان میں کوئی آپ سے ناراض ہے، ساس، سسر، نند، شوہر، دیور، کوئی بھی اکثر والدین، بہن بھائی، کسی بھی دن ظہر کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز کا وضو کرتے ہیں، کسی ٹب یا تسلے میں تمام وضو کا پانی اس کے اندر گرنا چاہیے، ایک قطرہ بھی کوشش کریں گے باہر نہ گرے، تسلے سے باہر نہ گرے، جو بھی کلی وغیرہ جو بھی اس ٹب تسلے میں آپ نے وضو کا پانی گرانا ہے۔ اس کے بعد اس میں سے 1 لیٹر والی بوتل بھر لیں، اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف اور بسم اللہ کے ساتھ 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس پانی پہ دم کریں گے، اور وہ پانی 3 دن کے اندر اندر جو بھی آپ سے ناراض ہیں، جو آپ کے گلہ کرتے ہیں، جو آپ کی برائیاں کرتے ہیں، آپ ان کو پلا دیں، انشاءاللہ وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، آپ کا خیال رکھنے لگ جائیں گے۔ اسی کا الٹ کر لیا جائے، یعنی سورہ اخلاص کو الٹا لکھا جائے، اسے معکوس کہتے ہیں، میم عین کاف واو سین معکوس، اخلاص معکوس، الٹا کر کے لکھیں گے یا لکھیں گی، اور کسی بھی شربت پانی میں گھول کر پلا دیں گے کسی کو، یا پلا دیں گے کسی کو، تو آپ سے یا لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ طلاق کے معاملے میں بھی کسی کو پلایا جا سکتا ہے، اور گھر کی در دیوار پہ چھڑکا جائے، رزلٹ آ جاتا ہے۔
میرے گروپ میں مجھے پتہ ہے بہت سے عاملین ہیں، کیونکہ مجھ سے اکثر کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، شاہ جی کو عمل دے دیں، شاہ جی عمل دے دیں۔ عامل حضرات سوچ سمجھ کے عمل کرنا، ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں، اللہ کے حضور آپ کی پکڑ ہو جائے، کیونکہ پیسہ تھا کسی کو برا نہیں لگتا۔ میں نے ابھی ایک کالر سے لڑکی تھی، اس نے بعد میں کہا کہ میں فلانے کنٹری سے ہوں، میں جان چھڑانے کے لیے ٹھیک ٹھاک بڑی رقم بتائی، ٹھیک ٹھاک، تو اس نے دیر بھی نہیں کی، اس کے ڈبل کر کے بھیج دیا، کہتی ہے مجھے طلاق چاہیے، بس میں کچھ نہیں جانتی۔ میں کہا محترمہ آپ مجھے پہچانتی نہیں ہو؟ کہتی نہیں مجھے آپ کا جس نے نمبر دیا ہے مجھے اس پہ اعتماد ہے، کام ہو جائے گا۔ خیر چپ ہو گیا، میں اس کے سوچوں صبح واپس ریٹرن کر دوں گا۔ اسی طریقے سے پاکستانی قرض بھی کچھ میں 70,000 تک بتائے، سب دینے کے لیے تیار ہے، یعنی اس حد تک خواتین اپنے شوہر سے، شوہر اپنے بیگمہ سے بیزار ہے کہ قانونی جنگ نہیں لڑنا چاہتے، تعویذات عملیات کے ذریعے طلاق کروانا چاہتے ہیں۔ سب کو 70,000 بتاتا ہوں، مجھے حیرت کی بات ہے، روک دینے کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے سے سورہ گرہن کے دوران 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں آپ، پھر روزانہ کی روٹین میں 21 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ سورہ اخلاص بھی، سورہ کوثر 21 مرتبہ روٹین میں پڑھتے رہیں۔ محبت کا، نفرت کا، دونوں میں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورہ کوثر بھی الٹی کر کے لکھی جائے بہت زبردست تباہ کن صورت ہے، اور ویسے ہی اگر انڈے پر لکھ کے اگر انڈے کو جلا دیا جائے تب بھی دو لوگوں میں دشمنی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل کیا، میں نے 4 سے 6 ہفتے کا ٹائم دیا، نہیں ہوتا، 6 مہینے گزر جاتے ہیں، نہیں ہوتا۔ ذہن میں رکھیے گا عمل کامیاب ہوتا ہے کہ کب اثر دکھا دے، 1 ہفتے میں دکھائے، 1 مہینے میں دکھائے، عمل ضرور اثر کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاتون نے یا شوہر نے، مرد نے کہیں سے عمل کروا لیا یا خود کر لیا، رزلٹ نہیں آیا، بھول بھال گئے، نفرت تھی، بیچ میں 2-4 مہینے بعد دونوں کی آپس میں محبت ہو گئی، 2-4 مہینے اور گزرے، تو پھر تعویذ نے اپنا اثر، چاہے سال بعد دکھاتا ضرور، عمل ضرور اثر ضرور کرتا تعویذ۔ سال بعد ان کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ایک دوسرے سے بیزاری شروع ہو گئی، حالانکہ محبت ہوگی تو اچھی خاصی، تو پھر وہ کسی عامل کے بعد بھاگیں گے بھی، اچھے خاصے ہم تھے، ہمارے درمیان نفرتیں کیوں ہو گئیں؟ کوئی اچھا عامل ہوگا، وہ بایو ڈیٹا لے کر پہچان جائے گا کہ انہوں نے فلانا عمل کیا تھا، اس کی رجعت ہو گئی ہے، یا اس نے اپنا اثر اسٹارٹ کر دیا۔ تو خدا عمل نہ کروائے تو بہتر ہے۔ تو چاند گرہن میں عمل کیے میں نے 5، کامیابی ہوگی 4 میں، ایک میں کامیابی نہیں، خیر بھی زیادہ ہفتہ 10 دن ہوئے۔ اسی خاتون کا میں 2 ہفتے پہلے بھی عمل کیا تھا۔ دیکھو ہر کام میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جی گارنٹی دیں، شاہ جی تو بھائی اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا، شاہ جی کیا گارنٹی دے گا؟ شاہ جی مکھی نہیں اڑا سکتا، شاہ جی کیا گارنٹی دے گا؟ کام تو اللہ نے کرنے، شاہ جی ایک وسیلہ بن سکتا ہے۔ اور میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ پوری چھان پھٹک کرتا ہوں کہ واقعی معاملہ جائز ہے، طلاق جائز ہے، تب میں ہاتھ ڈالتا ہوں، ورنہ نہیں، کیونکہ مجھے مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے کہ تو کون ہوتا تھا کسی کی عاشقی معشوقی کی خاطر ہنستے بستے گھر کو تباہ کر دیا۔ اکثر میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں کہ مجھ سے ہم دونوں کے آپس میں محبت کرتے تھے، لڑکی کی شادی زبردستی کہیں اور ہوگی، وہ وہاں پہ خوش نہیں ہے، اس کے طلاق کروانا چاہتا ہوں میں۔ بھائی تو کروانا چاہتا ہے، جس کے طلاق لینا چاہیے وہ تو کانٹیکٹ کرے مجھ سے، میں کسی کی فرمائش پر یا انتقام کے طور پر طلاق کا کیس نہیں لیتا۔ کافی خواتین یا ہم سے محبت کرتا تھا، وہ اس کی شادی کہیں اور ہوگی، بھی اس کے نصیب میں آپ نہیں تھی، کوئی اور نصیب میں لکھی تھی، وہ اس کے ساتھ شادی ہو گئی، نہیں اس سے مجھ سے محبت کی پینگیں بڑھائی ہیں، اب میں اس کی طلاق کروانا چاہتی ہوں۔ میں خوش نہیں تو وہ کیوں خوش ہے؟ وہ بھی روئے گڑ گڑائے۔
تو میری پیاری بہنوں، میں اس قسم کا کوئی کام نہیں کرتا۔ پیسہ لیتا ہوں ٹھیک ٹھاک، گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ پیسہ لیتا ہوں ایڈوانس میں، کام مکمل کرتا ہوں، پھر رزلٹ چھوڑتا ہوں اللہ کے اوپر، کیونکہ کام تو اللہ نہیں کرنا ہے۔ جیسا بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو معمولی بخار کے لیے، کہ ایک سے آرام نہیں آتا، 2 گھنٹے دیکھے بخار نہیں ہوتا، دوسرے کے پاس بھاگ جاتے ہو، تیسرے کے پاس بھاگ جاتے ہو۔ دوا سب نے وہی دینی ہے، کس ڈاکٹر سے شفا ملنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کتنے دنوں کے بعد، کتنے گھنٹوں کے بعد شفا ملتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اگر سمجھ جائیں تو بہتر ہے، کمپرومائز کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسپیشل میں مرد حضرات سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، آپ کی وجہ سے، آپ کی تھوڑی سی توجہ محبت کی وجہ سے آپ کی بیگم بہکنے سے بچ جائے گی۔ ادھر ادھر جعلی عاملوں کے پاس آپ کی محنت کی کمائی خرچ نہیں کرے گی، اڑائے گی نہیں۔ اکثر تقریباً 90% عامل حضرات کی جو رپورٹ میرے پاس آئی ہے کہ بلیک میل کرتے ہیں، بعد میں خاتون کو ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں۔ اللہ رحم کریں ان لوگوں پر جو پیسے کے ساتھ بہو بیٹی کی عزت سے بھی کھیلتے ہیں۔ تو بہو بیٹی پریشان ہو کر آتی ہے، بےحد پریشان ہو کر کسی کے پاس آتی ہے، کیا یہ بابا اچھا ہوگا یا عامل اچھا ہوگا؟ تو عامل صاحب آتی ہے، اس کو پتہ نہیں کیا سنگاتے ہیں، نشے میں آ جاتی ہے، اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ خواتین سے بھی گزارش ہے، مہربانی فرما کے گھر کا ماحول بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور طلاق سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں مانتا ہوں بعض خواتین پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میری بہنوں، ظلم کر رہا ہے، اپنا کر رہا ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ کو خرچہ بھی دے رہا ہے۔ باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، خواتین کے جسم حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ فریب کھیلتے ہیں، کیا کچھ سہانے خواب دکھاتے ہیں، ادھر طلاق ہے، ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا جاتا ہے۔ یہ سورج گرہن بہت خطرناک ہے، واقعی بہت پاورفل ہے، اس میں طلاق، جدائی، بندش کے عملیات بہت زیادہ پاورفل ہوں گے، اور کوشش کیجیے گا خود عمل نہ کریں، اور نامی گرامی عامل کے پاس جانے سے ذرا پرہیز کریں۔ سیانوں کی مثال ہے کہ دور کے ڈھول سہانے، کہ دور سے ڈھول بجتا اچھا لگتا ہے، قریب جاؤ تو پتہ چل جاتا ہے کان کے پردے پڑتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ مجھ سے اگر کوئی کام کروائیں گے یا کروائیں گی، میں پوری چھان پھٹک کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا، دم دعا کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے آپ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ پیسے ایڈوانس لیتا ہوں، ٹھیک ٹھاک لیتا ہوں، ٹھیک ٹھاک، یہ نہیں کہ بعد میں دے دیں گے، آدھے ابھی لے لو آدھے بعد میں، ایسا میں کوئی کام نہیں کرتا۔ موقع کے ذریعے کام کرتا ہوں، اگر ایک مرتبہ 1 لاکھ زبان سے نکل گیا تو 1 لاکھ ہی لوں گا، 70,000 زبان سے نکل گیا تو 70,000 ہی لوں گا، میں 30,000 زبان سے نکل گئے تو 30,000 ہی لوں گا، اس سے کم نہیں کروں گا۔ میری پھر بھی گزارش یہی ہے میری پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، اپنے گھر کا ماحول بہتر بنائیں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے ہدایت دے، پھر آپ سب کو ہدایت دے۔ تمام مسلم امت پہ جو برا وقت آیا ہوا ہے، ہمارے پیروں کی وجہ سے آیا ہوا ہے، اور آج سب مل کے دعا کریں۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے کسی قسم کا کوئی کام کروانا چاہیں، میرا موبائل نمبر اور واٹس ایپ نمبر ہے 0308 340 6394۔ اللہ حافظ۔